الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ لقمان قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ہے اور وہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے بنیادی مضامین میں اللہ رب العزت نے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے بچنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے، اس کا تذکرہ اس صورت میں خاص طور پر کیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تواضع اختیار کرنا اور متکبرانہ انداز میں نہ چلنا، آواز کو بلند نہ کرنا اور درمیانی چال چلنا، یہ وہ ہدایات ہیں جو لقمان علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کی شکل میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک اور اہم آیت اس سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ اگر پورے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سب روشنائی بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے کلمات اور اس کے کمالات اور صفات ایسے ہیں لکھے جائیں تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی قدرتیں اتنی لامتناہی ہیں اور حد اور شمار کرنے سے باہر ہیں کہ انسان ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور سورت کی جو 34ویں نمبر آیت ہے اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور پر کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ کہ قیامت کب آئے گی، دوسری یہ کہ بارش کب ہوگی، اور تیسری یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں یا عورت کے رحم میں کیا ہے، اور چوتھی یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور 5ویں یہ ہے کہ انسان کا انتقال کہاں ہوگا، کہاں اس کی موت ہوگی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو سورہ لقمان کا تتمہ ہیں، اس کا اختتامیہ ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بھی ہیں، اور عجائب قدرت بھی ہیں، اور اخیر میں یہ 5 خزانہ غیب ہیں۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں متعدد باتیں کی ہیں، لیکن قرآن کریم خاموش ہے۔ قرآن کریم نے صرف ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے نام سے پورے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ مفسرین کے تفسیروں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لقمان علیہ السلام آزر کی اولاد میں سے ایک شخص تھے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور اتنی لمبی عمر تھی کہ 1000 سال پر محیط تھی، اور ان کی جو حکمت اور دانائی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہیں اور پوری دنیا میں بلکہ پورے عالم میں جانے جاتے ہیں، حکیم لقمان علیہ السلام۔ ابتدائی زمانے میں یہ غلام تھے، تو غلامی کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ لقمان، یہ ایک بکری ہے، جاؤ اس کو ذبح کرو اور جو سب سے خراب چیز ہو وہ لے کر آؤ۔ وہ گئے اور ذبح کیا اور زبان اور دل لے کر آئے۔ پھر دوسرے موقع پر ان کے آقا نے کہا کہ لقمان، یہ بکری لے جاؤ اور اس کو ذبح کرو اور اس میں سب سے اچھی چیز ہو وہ لے کر آؤ۔ تو لقمان علیہ السلام لے گئے اور ذبح کر زبان اور دل لے کر آئے۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے جب یہ اپنی کیفیت پیش کی، اپنی یہ حالت پیش کی، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، دونوں حالتوں میں تم زبان اور دل لے کر آئے؟ تو انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ زبان اور یہ دل
دونوں اگر پاک و صاف ہیں تو سب سے اچھی چیز ہیں، اور اگر یہ دونوں گندے ہیں تو جسم کے سب سے گندے پارٹ ہیں اور سب سے گندا حصہ ہیں۔ لہٰذا ان کی حفاظت کی، ان کو پاک رکھنے کی اور ان کو صاف رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انہی چیزوں کو فکر کرنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے یہ اصلاح و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ مزید ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت اور یہ دانائی اور ہوش مندی اور زیرکی، عقل مندی کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا 4 چیزوں سے میں نے یہ عقل مندی سیکھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے یہ طے کر لی تھی اپنی زندگی کے کہ مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے۔ راست بازی اور سچائی، صداقت شعاری، اس کو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا۔ جھوٹ سے نہ کنایتاً اور نہ صراحتاً کبھی میں قریب نہیں ہوا۔ راست بازی یعنی سچائی۔ دوسری بات جو میں نے اپنی زندگی میں طے کر لی وہ یہ ہے کہ میں لایانی باتوں سے پرہیز کروں گا، لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو میں کبھی نہیں بولوں گا۔ تیسری چیز جو میں نے اپنے لیے طے کر لی تھی وہ یہ کہ میں امانت داری کا آخری درجے تک خیال رکھوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ امانت داری سے صرف پیسے کی امانت داری نہیں ہوتی ہے، وعدے کی امانت داری بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور وہ تمام وعدے ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور آخری بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ ہم نے پوری زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے اور کسی کو غلط راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے، اور خاموشی اختیار کریں گے۔ خاموشی کو انہوں نے اپنا ایک آخری وظیفہ بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چاہے امانت داری ہو، چاہے سچائی ہو، چاہے لغو باتوں سے اجتناب ہو، یا چاہے خاموشی ہو، یہ انسان کو بہت باوقار بناتی ہے، باوزن بناتی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کی مقبولیت کا راز انہی چیزوں میں ہے۔ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں قرآن کریم میں، ان میں اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور دین انہی دونوں کے ادا کرنے کا نام ہے۔ پورے دین کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے۔ ان کو انسان اگر خوشنودی سے ادا کر لیتا تو پکا دیندار ہوگا، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت ڈال دیں گے۔ سب سے پہلی جو نصیحت انہوں نے کی اپنے بیٹے کو وہ یہ ہے کہ دیکھو شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا جو حق ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ اس کو دیا جائے اور اس کے مقام کو کم نہ کیا جائے۔ اسی مضمون کو اسی نصیحتوں میں آگے بیان یہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو اور وحدانیت کی بات کو بٹھانے کے لیے کہا کہ یاد رکھنا کہ زمین کی تہوں میں یا پہاڑ کی چوٹیوں پر یا آسمان کی بلندیوں میں اگر کوئی بھی نیکی یا بدی کا ذرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ چیز انہوں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں اس طرح سے راسخ کر دی تھی کہ بیٹا بڑا ہونہار ثابت ہوا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جو نصیحتیں اپنے بیٹوں کو شروع کی، وہ بیٹا ان کا پہلے مشرک تھا اور نافرمان تھا اور اللہ تعالیٰ کا باغی تھا، اس کے نظام پر چلنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے نصیحت کی اور بار بار نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اسلام پر اور ایمان کی طرف پھیر دیا، اور پھر اس بیٹے نے صحیح زندگی گزاری۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک طرح یہ ہے کہ ہم شرک اور کفر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور توحید کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں اور اپنے بچیوں کے سامنے اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو بیان کرتے رہیں، تاکہ کسی طرح بھی وہ اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم نہ ہونے پائیں اور ہمیشہ اس کا لحاظ رکھیں۔ آج کل چھٹیوں کا موقع ہے، تعلیم کا اگر سلسلہ شروع کر دیا جائے اور سمر کلاسز میں اگر ان کی دلچسپی بڑھا دی جائے یا اس طرح کے اور بھی ترغیبات ان کے لیے فراہم کر دی جائیں تو انشاءاللہ تھوڑی مدت میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ توحید کے مضامین ہیں، رسالت کے مضامین ہیں، آخرت کے مضامین ہیں، سیرت صحابہ ہیں، سیرت رسول ہیں، اور بھی دیگر جو تاریخ اسلام کی نمایاں شخصیات ہیں ان کے بارے میں اگر ہم نے معلومات فراہم کی، سال بھر ہم جو کرتے ہیں لیکن اسپیشل کورس ان کے لیے مرتب کر کے کسی کی نگرانی میں ان کو پڑھانے کی کوشش کریں تو لقمان علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر بھی عمل ہوگا، اور مزید جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم عہدہ برا ہو جائیں گے۔ دوسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نیک نام کرتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے مستقبل کو یا اس کی عاقبت کو، انجام کو بہتر بناتی ہے۔ والدین کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔
کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم والدین کی خدمت کریں گے تو دنیا میں بھی اس کے ثمرات عمر کی بڑھوتری کی شکل میں, اضافے کی شکل میں, اور مال و دولت میں اضافے کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں, اور آخرت تو ہمارے لیے بہتر ہو ہی جائے گی, کیونکہ اللہ رب العزت اچھے کام کا بدلہ دیتے ہیں. تو اس طرح سے دوسری نصیحت وہ یہ تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, حتیٰ کہ اگر کافر اور مشرک والدین ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, میری والدہ جو رضائی والدہ تھی ان کی, وہ آئی ہوئی ہیں اور وہ اسلام پر نہیں ہیں, وہ کفر پر ہیں, کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, سلی امکی, تم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, اور اگر کفر پر مجبور کرنا تو پھر کفر پر مجبور کرنے میں تم ان کی اطاعت نہیں کر سکتی ہو. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ والدین کی اطاعت, یہ لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت ہے. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت کی, نماز کو قائم کرو, بیٹے کو نصیحت کی نماز کو قائم کرو. دیکھیے قرآن کریم میں عام طور پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ نماز پڑھو نہیں کہا گیا, بلکہ نماز کو قائم کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پوری اہتمام کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ نماز پڑھے, یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے نماز کو ختم کر دے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ نماز کی تلقین بھی کرے, تب جا کر اقامت صلاۃ کا مفہوم پورا ہوگا. یعنی اگر ہم صرف اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ ہماری فرضیت ہمارے اوپر سے ساقط ہو جائے, لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. ایسے موقع پر ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہماری ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بھی ہو. البحر المحیط تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ یوشع بن نون کی قوم میں 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کیا گیا, اس میں 40,000 وہ تھے جنہوں نے خود اپنے طور پر نیکی اور اچھائی کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا, لیکن لوگوں کو تلقین نہیں کرتے تھے, لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے, لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے. بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں تو نیکوں کے ساتھ, جو بدوں کے ساتھ نیک بھی اس میں پس جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس کی تلقین کرنی چاہیے. اور لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں یہ بھی امر بالمعروف بھی ہے, نہی عن المنکر بھی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب آپ تلقین کریں گے تو سخت سننا پڑے گا, اس پر صبر کرنے کی تلقین ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ تواضع اختیار کریں, اور چال میں نرمی بھی ہو, آواز کو بہت بلند نہ کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے ایک سرمایہ حیات ہیں, زندگی کا ایک مکمل نظام, ایک پورا سسٹم پیش کرتی ہیں. ہم غور کریں اور اللہ کے حق کو ادا کرنے کی اور بندے کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.